تو اللہ میاں نے بار بار قرآن میں بیان کیا یہ جو اختلاف ہے یہ اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت. دن رات میں بھی اختلاف رکھا ہے. ایک ہی جگہ اللہ نے سورج کو روک کے نہیں رکھا. صبح کے وقت الگ انسان کی فیلنگ ہوتی ہے فجر کے وقت, پھر 10-11 بجے کے وقت فیلنگ بولو پوری. جو یہ جو سورج ہے نا اس سے ہماری باڈی اور ہمارا دماغ کیا ہے, کنیکٹ ہے. دیکھو مرغیاں جو ہے نا, مرغیاں یہ ہمیشہ دھوپ روشنی میں انڈا دیتی ہیں. اگر آپ ان کو تمام چیزیں پرووائڈ کرو, لگژری لائف دو, صرف روشنی چھین لو ان سے, انڈا دینا چھوڑ دے گی. بھائی حالانکہ وائٹامن ڈی کے انجیکشن بھی لگ رہے ہوں اس کو جو دھوپ سے ملتے ہیں, سب کچھ دو آپ اس کو, دھوپ چھین لو, مرغی انڈے کی کیا کر دے گی, اسٹرائک. بولے گی سب کچھ ملے گا انڈے کے علاوہ. تو مرغی اگر انڈا ہی نہ دے تو وہ کس کام کی بھائی؟ کیا خیال ہے بھائی؟ اس کو تو رکھا ہی انڈے کے لیے. وہ چوہا نہ پال لے آدمی, کیا خیال, بلی پال لے, پھر کتا پال لے. کیوں نہیں ہم کتے بلی پالتے؟ اس لیے کہ وہ انڈے نہیں دیتے. آپ صرف روشنی چھین لیں مرغی سے, سن لائٹ چھین لیں, وہ انڈا مارکیٹ سے کیا ہو جائے گا, شارٹ. اس پہ ریسرچ ہے, میں ہوائی بات نہیں کر رہا. جیسے اچھا مرغی 2 دن یا 3 دن انڈا دینے کے بعد ناغا کرتی ہے, 4 گھنٹے کے فرق سے انڈا دیتی ہے. دیکھو آج اگر اس نے صبح 8 بجے انڈا دیا ہے تو کل 8 بجے کے بجائے کب دے گی, 12 بجے. صحیح ہے نا؟ بہت اہم پوائنٹ کی بات ہے, اس کو غور سے سنو. کل یہاں ماہر مرغیات بھی بیٹھے ہوئے ہیں, وہ زہیر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ, ان کو بہت پرندوں کا پتہ ہے. ہم نے بھی پرندے پالنا انہی سے سیکھا ہے. خیریت سے ہیں آپ؟ صحیح کہہ رہا ہوں نا, غلط تو نہیں کہہ رہا؟ بہترین. دیکھو یہ ماہر مرغیات ہیں, ماہر بہت کچھ کے ماہر ہیں, ابھی پھر بعد میں ڈیٹیل سے بات کریں گے. اگلے دن 8 کے بجائے کتنے بجے انڈا دے گی, بولو 12 بجے. 4 گھنٹے کا فرق آ گیا نا. پھر اگلے دن انڈا دے گی 4 بجے, پھر اگلا دن انڈا دے گی 8 بجے. دینا چاہیے, نہیں دے گی. کیوں؟ 8 بجے سورج مارکیٹ سے شارٹ, روشنی نہیں ہوتی. کیا کہ نہیں دو, انڈا روک کے رکھے گی وہ ایسی کی تیسی. بولے کسی کے باپ میں طاقت ہے انڈا نکال کے دکھائے. آپ بولو گے بھائی ہم تمہیں کھلا رہے ہیں پلا رہے ہیں, 4 گھنٹے کے وقفے سے ہم نے ایک کیلکولیشن کی ہوئی تھی, دو نا. پھر ہم کہیں چلو ایک دن کا ناغا کر رہی ہے نا 4 گھنٹے کا, تو ہو سکتا ہے 12 بجے, 9, 10, 11, 12 بجے دے دے. رات کو کتنے بجے دے دے بھائی؟ 4 کے بجائے ہو سکتا ہے 8 گھنٹے بعد دے. نہیں دے گی. 12 بجے بھی نہیں دے گی. آپ کہہ سکتے ہو 1, 2, 3 ہو سکتا ہے 4 بجے دے دے صبح, 12 گھنٹے کے وقفے سے دے دے. مرغی کیا کرے گی؟ نہیں. 4 بجے کے بعد 5, 6, 7, 8 بجے اگلے دن جا کے پھر دے گی, کیونکہ سن لائٹ ہوگی اس وقت. نہیں آئی بات؟ تو ماہرین جو ہے نا, جو میڈیکل سائنس کے ماہرین ہیں, وہ کہتے ہیں جیسے سن لائٹ اور مرغی کا آپس میں کنیکشن ہے, اسی طرح انسان کی باڈی کا بھی سورج کی موومنٹ کے ساتھ بولو کنیکشن ہے. آپ اس کنیکشن کو آڑا ترچھا کرو گے تو ڈسٹربنس پیدا ہوگی, آپ کی باڈی احتجاج کرے گی. سمجھتا ہے بات کو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو میں بات کیا لے کے چل رہا تھا, کدھر کو چلے گئے ہم؟ ہاں, تو میں اس لیے کہہ رہا تھا کہ یہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے یہ پورا جو سسٹم بنایا ہے نا, گرمیوں میں گرمی, دیکھو پنجاب کے لوگ زیادہ صحت مند ہیں عام طور پہ کراچی سے. اس کی بہت ساری وجوہات میں سے ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ وہاں گرمی بھی ٹکا کے پڑتی ہے, سردی بھی ٹکا کے پڑتی ہے. اب وہاں صحت کے ایشوز کھڑے ہو گئے. میں پنجاب میں اپنے ریلیٹیوز میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں 80 سال کے ہیں, آپ کو لگے گا ہی نہیں کہ یہ 80 سال کے ہیں. ان کی جگتیں 80 سال میں ایسی ہیں جو 18 سال میں نہیں ہوتی. پنجاب میں جگتیں بھی بہت ہوتی ہیں نا, ایسے فریش, کوئی پرہیز وریز بھی نہیں. وجہ کیا ہے بھائی؟ زندگی میں گرمیوں میں بہت گرمی میں کو انجوائے کیا انہوں نے, سردیوں میں کیونکہ اے سی نہیں تھا, ایئر کنڈیشن نہیں تھا ان کے زمانے میں.
لیکن اب جو نئی جنریشن پنجاب میں مارکیٹ میں آئی ہے ان کی صحتوں کا بیڑا غرق، کیونکہ انہوں نے کہا کہ اللہ میاں نے جو قرآن میں کہا ہے کہ یہ جو اختلاف ہم نے کائنات میں رکھا ہے یہ اللہ کی نعمت ہے، انہوں نے کہا یہ نہیں، ٹیمپریچر 24 ہونا چاہیے. سردیوں میں ہیٹر پہ آ گئے اور گرمیوں میں اے سی پہ آ گئے، ٹھیک ہے نا. 24 سے نہ اوپر جائے گا نہ نیچے. اللہ نے کہا ٹھیک ہے، پھر میرے حساب سے نہیں چلتے، اپنے حساب سے چلو، پھر بعد میں پریشان مت ہونا. تو انسان اپنے حساب سے چلنا شروع ہو گیا. اب وہ پھر جب اپنے حساب سے چلے گا تو پھر وہی ہوگا، 20 قسم کی بیماریاں، کچھ جوڑوں میں درد، کسی کے پھیپھڑوں کے مسئلے، کسی کے کڈنی کے مسئلہ. اتنے کڈنی وڈنی کے مسئلے مارکیٹ میں آ گئے ہیں، وزن بڑھ رہا ہے، پتہ نہیں کیا کیا مسائل. تو اس لیے میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں اپنے بچوں کو بھی محنت مشقت کا عادی ڈالو. سمجھتے ہو؟ تھوڑا گرمیوں میں گھمایا کرو ان کو، ایک دم نہیں ہائے میرا بچہ گرمی لگ گئی، ہائے کچھ نہیں ہوتا بچے کو. ہم تو اتنی شدید دھوپوں میں گھنٹیاں بجا بجا کے بھاگتے تھے، کیونکہ سردیوں میں نہیں موقع ملتا تھا. سردیوں میں تو سب باہر نکلے ہوئے، گرمیوں میں سب گھروں میں دبکے ہوئے بیٹھے ہوتے تھے. تو گرمی میں ہی یہ سارے کام ہوتے ہیں. تو پسینہ نکالو، اپنے آپ کو عادی بناؤ ان چیزوں کا. ہاں ایک حد تک ہے، ظاہر ہے اس سے زیادہ آپ جاؤ گے تو اللہ میاں نے بھی ایک باڈی میں ایک طاقت رکھی ہے نا. تو بہت زیادہ ہو گیا، ایک وہ ORS کی پانی لے کے گھوما کرو ساتھ میں احتیاطاً، کہ ایسا نہ ہو ایک دم ہی کلٹی نہ ہو جائے. لیکن عادت ڈالو دھوپ میں چلنے کی، دوڑنے کی، بھاگنے کی. بھائی بہت ساری بیماریوں کا علاج ہے پسینہ نکالو نہیں بلکہ دبا کے نکالو. سمجھتے ہو؟ تو اللہ میاں نے اس گرمی میں تمہیں اپنے وزن کو کنٹرول کرنے کا موقع دیا. جو سردیوں میں کھاتے رہے ہو نا اتنا کچھ، اللہ نے موقع دیا اس کو پگھلا کے نیچرل طریقے سے پسینہ بنا کے نکال دو. اور آپ اس پسینے سے کو نکالنے سے بچنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہو تو پروگرام بڑھ جائے گا آپ کا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ پروگرام کیا ہو جائے گا؟ بڑھ جائے گا. اس گرمی میں بھاگو دوڑو. میں آپ کو، ہاں جن کو عادت نہیں ہے وہ پھر ORS کی بوتل لے کے بھاگیں، کیونکہ وڑ بھی سکتے ہیں وہ، کیوں عادت نہیں ہے نا. تو ایسا نہ ہو کہ زیادہ پسینہ نکلے، ڈی ہائیڈریشن ہو، انا للہ ہو گیا، پھر میرا بیان جنازے پہ چلا رہے ہیں. انہوں نے کہا تھا کہ بھاگو دوڑو. عادت نہیں ہے تو پھر باڈی کو یوز ٹو ہونے میں ٹائم لگتا ہے. تو یہ اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے کہ اچھا یہ بھی ایک بات میں آپ سے عرض کروں، تو نوجوانوں سے میں خاص طور پہ کہہ رہا ہوں اس گرمی کو انجوائے کرو، لگاؤ گرمی، اس سے آپ کا اسٹیمنا بڑھے گا. سردیوں میں سردی لگاؤ، جت حد تک برداشت کرتے ہو لگنے دو سردی، فائدہ ہوگا اس سے، نقصان نہیں ہوگا. ہاں ایک حد تک. گرمیوں میں گرمی لگاؤ، حتی الامکان کوشش کرو. پہلے زمانے کے جو اطباء اور حکیم تھے نا، آج بھی ہم نے ایسے حکیم دیکھے 100 سال کی عمریں ہیں، گرمیوں میں پنکھا بھی نہیں چلا رہے ہوتے. وہ آپ سمجھو گے بے وقوف ہیں ایک نمبر کے. بے وقوف نہیں ہو، کہہ رہے ہیں گرمی اللہ نے رکھی اس لیے کہ تاکہ لگے. ہماری باڈی میں بہت سارے تغیرات آتے ہیں، سردیوں میں الگ طرح سے کام کرتی ہے، گرمیوں میں الگ طرح سے کام کرتی ہے. تو یہ ساری چیزیں ہماری باڈی کے لیے ضروری ہیں. خیر میں یہ پورا ٹاپک لے کے چل پڑا ہوں. اسی طرح ایک بات کر کے بس پھر میں آگے چلتا ہوں. اسی طرح یاد رکھو یہ جو سن لائٹ ہے نا، اس میں بھوک لگتی ہے انسان کو ٹائٹ. سمجھتے ہو؟ سن لائٹ بھوک ٹائٹ. آپ صبح ناشتہ کر لو نا سن لائٹ میں، کتنا ہی ہیوی ناشتہ کرو، آپ کو دوپہر پھر بھوک لگ جائے گی دبا کے. اکثر یہ تجربہ کیا ہے، پھر دبا کے بھوک لگے گی آپ کو. تو سورج کی روشنی کا بہت گہرا تعلق ہے میٹابولزم سے، ہر چیز سے، ہماری باڈی سے. تو کھانا میں ہم پتہ ہے کیا دیکھتے ہیں، کتنا ٹائم ہو گیا ہے کھائے ہوئے، لہذا اب ہمیں کھا لینا چاہیے. یہ بالکل غلط سوچ ہے. کتنا ٹائم ہو گیا ہے کھائے ہوئے، اب ہمیں کیا کر لینا چاہیے، کھا لینا. یہ نہیں ہے، صرف اتنا نہیں ہے، یہ بھی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ثابت ہے جو چیز، وہ ہے ظہیرہ، دوپہر کا کھانا 11:30 12 بجے. یہ کھانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. پھر مغرب کے فوراً بعد، جس کو تعشی کہا جاتا تھا،
آج کیا ہو رہا ہے کراچی میں جو کھانے پینے کی روٹین ہے, ابھی میں اس پہ زیادہ بحث نہیں کرتا. جو میں اصل چیز ہے, کیونکہ کھانے پینے کے آپ ڈاکٹروں سے پوچھیں, وہ آپ کو آج کل گائیڈ کر دیں گے, کر رہے ہیں آج کل کے موٹاپے کو روکنے کے لیے. وہ ہے نا مشہور صبح کا ناشتہ بادشاہوں کی طرح, دوپہر کا کھانا نارمل کھاؤ, اور رات کا کھانا فقیروں کی طرح. اس میں ایک چیز ایڈ کر لیں, صبح کا ناشتہ کریں ہی نہیں, صحیح ہے نا. 11 بجے کھائیں, جو ناشتے اور دوپہر کے کھانے کے قائم مقام ہو. میں بھی کرتا ہوں ناشتہ, لیکن جو شریعت سے جو چیز ثابت ہے, جو سنت سے جو چیز ثابت ہے, وہ ناشتے کا لفظ ہمیں قدیم عربی میں ملتا ہی نہیں ہے. یہ ناشتہ انگریزوں کی ایجاد ہے, جنہوں نے ہمیں پراٹھوں اور پہ پھوڑنے پہ لگا دیا ہمیں. تو ناشتے کا لفظ ہی نہیں ہے اس اسلامی تاریخ میں. یہ تو ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے, انگریزوں کے ہندوستان میں آنے سے پہلے ہم جانتے ہی نہیں تھے کہ ناشتہ کیا ہوتا ہے. عربی میں, قدیم عربی میں ناشتے کا لفظ ہے ہی نہیں. تو چلو کر رہے, وہ آپ کر لیں ناشتہ, لیکن دیکھو رات کا بھی ایک بڑا مسئلہ ہے. ہمارے ہاں کراچی میں نوجوان صبح 11 بجے سو کے اٹھتے ہیں. میں بھی جب تھکا ہوا ہوتا ہوں تو فجر کے بعد نیند پوری کرتا ہوں 11 بجے. ظاہر ہے جب رات کو نیند نہیں آئی تو فجر کے بعد آدمی نے سونا ہے. لیکن آپ تجربہ کر کے دیکھو, آپ رات کو 10 بجے سو کے 3 بجے اٹھ جاؤ نا, دوپہر 2 بجے تک فریش رہو گے آپ. اور آپ صبح سو کے 11 بجے اٹھو گے نا, 12 بجے دوبارہ نیند آئے گی آپ کو. نہیں یاری میرا خیال ہے بات. 11 بجے سو کے اٹھو گے, 12 بجے دوبارہ تھکے. آج میں 11 بجے اٹھا ہوں نا, کیونکہ میرا سفر تھا, رات کو دیر سے پہنچا, فجر کے بعد میں نے آرام کیا. ابھی پھر نیند آ رہی تھی مجھے, ٹن گر رہا تھا. میں کہہ رہا تھا یار میں اتنا سو چکا ہوں, مجھے پھر کیوں نیند آ رہی ہے. میں نے اس کے لیے چائے بنوائی ابھی تاکہ میں بیان کر سکوں. تو اس سے پتا, حالانکہ کتنے گھنٹے کی نیند ہو گئی نا پوری, پھر بھی دماغ فریش نہیں ہے. وجہ کیا ہے؟ آپ فطرت سے لڑ رہے ہیں. اللہ نے سونے کے لیے دن نہیں بنایا, اللہ نے سونے کے لیے کیا بنائی ہے؟ رات بنائی. میرا بھانجا بیٹھا ہوا تھا, وہ صبح 3 بجے کا اٹھا ہوا ہے, میرے سامنے بیٹھا ہوا تھا, وہ فریش ہے, ابھی بھی بیٹھا ہوا ہے. وہ رات 10 بجے سویا ہے, صبح 3 بجے, 10 سے اندازہ لگاؤ 11 12 1 2 3 5 گھنٹے سویا ہے. وہ ابھی کی بات ہے, آج ہی کی. میں بیٹھا ہوا ہوں ٹن, دماغ میرا فریش نہیں. میں کبھی لیمن واٹر پینے کی سوچ رہا ہوں, کبھی چائے پینے کی سوچ رہا ہوں, یار نیند آ رہی ہے بہت. اور وہ بالکل فریش بیٹھا ہوا ہے. اس نے مجھے بتایا میں رات 10 بجے سویا ہوں, صبح 3 بجے. بولو, یہ بھی دیکھو ہمارے مذہب سے ان چیزوں کا تعلق ہے. کہہ رہے میں صبح 3 بجے اٹھا ہوں, 3 بجے اٹھنے کے بعد اللہ کرے تہجد پڑھی ہو اس نے. میں نے پوچھا تو نہیں, لیکن امید ہے شاید پڑھ لی ہو, کیونکہ اتنے اٹھ کے بعد بھی آدمی نہ پڑھے تو محرومی ہے نا. تو کہہ رہا ہے پھر میں فجر کے بعد ناشتہ کیا, چھٹی والا دن ہے نا, جمعے کو چھٹی ہوتی ہے مدرسے کی, تو اس وقت سے دماغ فریش. 5 گھنٹے سویا, صبح 3 بجے سے لے کے اب تک کیا چل رہا ہے؟ فریش. میرے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے, میں رات اگر 10 بجے سو جاؤں, میرے ساتھ ایسا بھی ہو, رات 10 بجے سوئے 2 بجے اٹھ گیا, بالکل فریش. دوپہر 11 12 بجے تک آدمی فریش رہتا ہے, اور 12 بجے آپ تھوڑا سا کھانا کھا کے آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ سو گئے, اب رات تک فریش آپ. ہم لوگوں نے بے وقت سو کے جو ٹائم ویسٹ کیا ہے نا, اپنی زندگیوں کو, اپنی صحتوں کو برباد کیا ہے. اللہ صرف اسی کا حساب لے لینا تو الٹے لٹکے ہوئے ہوں گے ہم, کہ کمبختوں تمہیں میں نے صحتیں دی, زندگیاں دی, تم نے آدھی زندگی سونے کی کوشش میں گزار دی اور آدھی سوتے میں گزار دی, اور سونے کے بعد باقی جو آدھی 1/3 سونے میں کوشش میں, 1/3 سونے میں, اور جو بقیہ 1/3 تھا وہ اونگنے میں گزار دی. بے وقت سو کے جو اونگ ہوتی ہے نا, ہر وقت ٹن گھوم رہا ہوتا ہے, دائیں بائیں گر رہا ہوتا ہے. آپ دیکھو کوئی بندہ فریش نظر نہیں آتا, جس سے آپ تھوڑی دیر بات کرو سونا شروع ہو جائے. یہ جو میں جمعے میں لطیفے چٹکلے سناتا ہوں, کیوں سناتا ہوں؟ مجھے پتا ہے سو جائیں گے سارے. کسی عالم کا بیان جمعے کا دیکھ لو اٹھا کے, یوٹیوب پہ کوئی 1 گھنٹے کے بیان نہیں سنتا, جو سنے گا سو جائے گا. کوئی کام فریش مائنڈ کے ساتھ, دماغ کے ساتھ اس قوم میں ہوتا ہی نہیں ہے. اور پھر جاگنے کے لیے چائے, گٹکے, پان, نسوار, اس چیز کا ہم سہارا لیتے ہیں. تو میرے بھائی یہ نیچرل نہیں ہے. میں سوچ رہا ہوں اپنی اصلاح کے لیے بھی اور آپ لوگوں کی اصلاح کے لیے بھی ایک ڈیجیٹل خانقاہ کھولوں. بہت عرصے سے
سوچ رہی ہیں لیکن موقع ہی نہیں مل رہا نا, لیکن اب اس کو کرنا ہے. ایک دفعہ میں نے یہ 3 دن کا کنٹری کلب میں تجربہ کیا تھا. دیکھو ایسی خانقاہیں تو بڑے اکابر بزرگ چلا رہے ہیں جس میں وہ اللہ اللہ سکھاتے ہیں, دنیا کی محبت نکالتے ہیں, اللہ کی محبت ڈالتے ہیں. وہ تو بڑے بزرگ لوگ کر ہی رہے ہیں, ہم تو بہت ہی نالائق لوگ ہیں. یہ بھی ہوگا, لیکن ہماری قوم کا جو سب سے بڑا عذاب ہے نا, خدا یعنی دل چاہتا ہے, اب یہ میم بنا کے لوگ چلا دیتے ہیں, دل چاہتا ہے پکڑ پکڑ کے جوتے مارو ان کو. تو یہ اتنا لفظ کاٹ کے نا جس سے ٹرک نکالنی ہوتی ہے اس کی تصویر لگاتے ہیں لوگ, اور میرے یہ چلا دیتے. دل چاہتا ہے پکڑ پکڑ کے اس کو جوتے مارو. سست آدمی نہ اللہ کو پسند نہ لوگوں کو پسند. شوہر سست ہو بیوی کو پسند ہوگا کیا؟ مننے کے ابا اڑ جاؤ, یہ لا دو وہ لا دو. بیوی سست ہو شوہر کو پسند ہوتی ہے؟ بولو نا. قوم سست ہو ترقی کرے گی؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ ہم حکمرانوں کو برا بلا کہتے ہیں, ہم خود کون سا ٹھیک ہیں بھائی؟ کیا پاکستانی قوم کا شمار چست لوگوں میں ہوتا ہے یا سست لوگوں میں ہوتا ہے؟ سست میں ہوتا ہے. چست میں ہوتا نا تو ٹرینیں ٹائم پہ ہوتی ہیں, فلائٹیں کبھی لیٹ. بولو پی آئی اے لیٹ ہوگی لیکن جب اوپر جائے گی نا اسپیڈ فل ہوگی اس کی. اچھا پی آئی اے میں ہم نے یہ دیکھا ہے بہت اسپیڈ کے ساتھ اڑاتے ہیں, جو ٹائم ہوگا نا اس سے پہلے ہی پہنچا دیتے ہیں. ہوا میں فل کیا ہوتی ہے, پائلٹ کی اسپیڈ بہت تیز ہوتی ہے. تو اس کی کچھ حکمتیں ہیں, وہ پھر کبھی اکیلے میں ملیں گے تو بتائیں گے. پی آئی اے کی فلائٹ پہ آپ جب اڑیں گے نا تو جو ڈیوریشن ہوگا نا اکثر وہ اس سے پہلے پہنچا دیتے ہیں. اس میں راز ہیں, اس میں بہت بڑے بڑے راز ہیں. کبھی اکیلے میں ملیں گے تو انشاءاللہ, کوئی نیگیٹو چیز نہیں ہے پازیٹیو ہی, لیکن بڑی خاندانی ہے. اکیلے میں ملیں گے تو بتائیں گے انشاءاللہ. تو دنیا میں دیکھو جب بھی ہم کوئی ایوارڈ دیتے ہیں اکثر فرسٹ سیکنڈ اور تھرڈ پوزیشن والوں کو ملتا ہے, ایسا ہی ہے نا. فورتھ اور ففتھ کو کسی کھاتے میں نہیں لایا جاتا. تو دنیا میں چست قوموں میں نمبر 1 کون, دوسری نمبر پہ کون, اور تیسرے نمبر پہ کون؟ ایسی ایک کیلکولیشن ہے, ایک ریسرچ ہے کہ سب سے چست سمجھتے ہیں نا ایکٹیو, سب سے ایکٹیو قوم کون سی ہے. تو اسی کو الٹا کر لینا اگر, تو دنیا میں نمبر 1 سست قوم بھی مسلم کنٹری کا نام آتا ہے. دنیا میں ایز اے کنٹری, ایز اے نیشن, جو دوسرے نمبر پہ سب سے سست ہے اس میں بھی کس کا نام آتا ہے؟ مسلم کنٹری کا. دنیا میں تیسرے نمبر پر جو سست ترین قوم ہے, آپ اللہ کی قدرت کہیے یا اللہ نظر بد سے بچائے, تینوں پوزیشنیں کس نے لی ہیں؟ ہم لوگوں نے لی. سوڈان کے بارے میں کہا جاتا ہے مسلم کنٹری ہے, سستی میں نمبر 1. اتنا سستی میں نمبر 1 ہے کہ کہا جاتا ہے کہ کسی جو سرکاری لوگ ہیں وہاں پہ, ہو سکتا ہے نچلا طبقہ عوام میں سیٹ ہو, لیکن جو سرکاری لوگ ہیں, ظاہر ہے حکومت تو سرکاری لوگ ہی چلا رہے ہوتے ہیں نا. تو سوڈان کے بارے میں مشہور ہے کہ کسی سوڈانی سے پوچھا جائے آپ صبح اٹھ کے سب سے پہلے کیا کرتے ہیں, وہ کہتا ہے آرام کرتے ہیں. سوڈان کے سرکاری دفتروں کے بارے میں مشہور ہے کہ وہاں سرکاری ملازم صبح دفتر میں جاتے ہی کیا کرتے ہیں؟ آرام. اب ہو سکتا ہے کوئی سوڈان والا مجھ پہ اعتراض کرے, بھائی 1 سال پہلے کی رپورٹ ہے, ہو سکتا ہے اب آپ دنیا کے ایکٹیو ترین ملکوں میں آ گئے ہوں. 1-1.5 سال پہلے کی رپورٹ میں پیش کر رہا ہوں, میں اب آپ پر الزام نہیں لگا رہا. ہو سکتا ہے کوئی آئے ہو وہاں پہ بزرگ, انہوں نے پوری نظام یوں کر کے پلٹ دیا ہو. سست ترین لوگوں میں نمبر 1, یہ ہمارے لیے باعث افتخار ہے کہ ہم نمبر 1 میں الحمدللہ نہیں ہے. اللہ نظر بد سے بچائے ہم لوگوں کو. دوسرے نمبر پر کہا جاتا ہے مصر. یہ بھی اسلامی کنٹری ہے یا نہیں ہے؟ سعودی عرب کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے, دوسرا یا تیسرا نمبر ہے. ہو سکتا ہے محمد بن سلمان نے آ کے کہتے ہیں کہ کچھ ایکٹیو کیا ہے قوم کو, واللہ عالم, لیکن 2-3 سال پہلے کے مطابق دوسرے یا تیسرے نمبر پہ کون تھا؟
سعودی عرب اور مصر. اختلاف ہے کہ کوئی کہتے ہیں مصر سیکنڈ نمبر پہ آتا ہے, کوئی کہتے ہیں نہیں جی سعودی عرب. یہ دونوں کیا ہیں؟ اور یہ تو اسلام کا مرکز ہے. مصر تو موسیٰ علیہ السلام اور پیغمبروں کا مسکن ہے. اور اس کے بعد اللہ نے ہم غریبوں کو یہ اعزاز دیا ہے کہ ہم تیسرے یا چوتھے یا پانچویں نمبر پہ آتے ہیں. یہ اعزاز کس کو دیا اللہ تعالیٰ نے؟ یہاں سرکاری ملازموں میں بھی چند ایک کو چھوڑ کر اچھے برے ہر جگہ ہوتے ہیں. بہت اچھے اچھے لوگ بھی سرکاری ملازمین میں ہیں جو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں, ایکٹیو ہیں. لیکن میجورٹی کی بات ہو رہی ہے. اور پبلک میں بھی کبھی آپ نے دیکھا کہ 8 بجے شادی میں کھانا لکھا ہوا ہو, کوئی مائی کا لال ایسا ہے جو 8 بجے پہنچ جائے؟ بھائی شادی دفتروں میں کیا لکھا ہوتا ہے؟ 8 بجے ڈنر کھانا کھل جائے گا. دولہا بھی نہیں پہنچا ہوتا, اس کو پتا ہے یہ جھوٹ ہے. کسی کا باپ بھی 8 بجے نہیں پہنچ. یہ لکھنے کے ہیں, ہاتھی کے دانت دکھانے کے اور ہیں, کھانے کے اور ہیں. 8 کا مطلب ہے 11 ساڑھے 11 بجے. دلہن نہیں پہنچتی, دولہا نہیں پہنچتا, باقی کون پہنچے گا؟ میں جاپان میں تھا نا, تو وہاں میں نے لوگوں سے پوچھا, وہیں کے مقامی لوگوں سے جو وہیں پیدا ہوئے ہیں. رپورٹ میں جو طلب کرتا ہوں نا, ان لوگوں سے نہیں پوچھتا تو میری طرح وزٹ کے لیے گئے ہوئے ہیں. دیکھو ایک رپورٹیں ہوتی ہیں اخباروں کی, کتابوں کی, ایک رپورٹ ہوتی ہے مشاہدے کی. مشاہدے کی رپورٹ زیادہ اوتھینٹک ہوتی ہے بنسبت کتاب کی رپورٹ کی. ایک جاپانیوں کا آپ کتابوں میں پڑھتے ہیں, ایک ہے وہاں جا کے وہاں کے مقامی لوگوں سے ان کے بارے میں پوچھنا, ایک سے نہیں 20 سے پوچھنا. تو کون سی رپورٹ اوتھینٹک ہوگی؟ مشاہدہ. لوگ کہتے ہیں ان کے ہاں اگر آپ نے کسی کو ٹائم دیا کہ میں 8 بجے پہنچوں گا اور آپ 8 بجے نہیں پہنچے تو یوں سمجھو کہ وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے, ان کے دائرہ اسلام سے. نہیں آئی میرا خیال ہے بات. یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ اس نے جھوٹ بولا ہے. اور ہمارے ہاں اگر آپ نے 8 بجے کا کہا اور آپ 8 بجے پہنچ گئے تو مینٹل ہاسپٹل میں جمع کرا دیں گے. اتنا بے وقوف, 8 کا کہا اور 8 ہی کو پہنچ. ڈیٹیں ٹائم پہ نہیں لگ رہی. نہیں آئی بات؟ جو ڈیٹ ہے نا, جو ڈیٹ مارنی ہوتی ہے اس میں لیٹ پہنچ رہا ہوتا ہے بندہ. میں یہاں نکاح پڑھاتا ہوں, لڑکوں نے ڈیٹیں ماری, عشق معاشقے ہوئے, کئی سال استخارے چلے, خودکشی کی دھمکیاں دی, اس کے بعد طے ہو گیا, ابا بھی مان گئے, اماں بھی مان گئی, مجبوری میں چل بھائی دے دیتے ہیں یار, پورا خاندان بیزار آ گیا, چلو ان دونوں کی شادی کرا دو. شادی طے ہو گئی, نکاح مفتی طارق مسعود سے پڑھوائیں گے. مفتی طارق مسعود نے ٹائم دے دیا جی 6 بجے, پونے 6 بجے ہمارے عصر کی نماز ہے, آپ پہنچ جائیں. کمبخت وہاں بھی آدھا گھنٹہ لیٹ ہوگا. ابے تجھے اتنے پاپڑ بیلنے کے بعد تجھے تیری معشوقہ مل رہی ہے, اس میں بھی تو آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ نکاح میں لیٹ پہنچ رہا ہے, تو کون سا کام تو ٹائم پہ کرے گا پھر؟ نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات سمجھ میں. اس میں بھی تو نکاح میں آدھا 1 گھنٹہ, بعض دفعہ عصر کے بعد نکاح ہوتا ہے, مغرب تک نہیں پہنچا ہوتا دولہا. ایکچولی میں ٹریفک میں پھنس گیا تھا, ایکچولی یہ ہو گیا تھا. بھائی جب آپ کو پتا ہے ٹریفک تو ہے, پھنس بھی سکتے ہو, تو ایسے ٹائم پہ نکلو نا کہ آپ کو پتا ہو کہ ٹریفک بھی ہو تو بھی میں پہنچ جاؤں. تو میں اس دولہا سے کہتا ہوں جو اپنی شادی میں بھی لیٹ پہنچ رہا ہے, وہ دنیا میں کوئی کام ٹائم پہ نہیں کر سکتا. ہو ہی نہیں سکتا کہ یہ دنیا میں کوئی بھی کام ٹائم پہ کرے. تو سستی ہماری قوم کا تھوڑا مسئلہ نہیں ہے, بلکہ بہت, اس سے اسلام بدنام ہوتا ہے. پتا ہے آپ کو اسلام بدنام ہوتا ہے اس سے. صحابہ اگر سست ہوتے, ہمارے اسلاف اگر سست ہوتے, دنیا فتح کرتے, وہ قسطنطینیہ فتح کر لیتے. وہ ہے بھائی, یورپ تک ان کی فوجیں داخل ہو جاتی. بھائی اسلام برا نہیں ہے. اسلام کا جو تصور پیش کیا جا رہا ہے وہ تصور نامکمل تصور پیش کیا جا رہا ہے, مکمل تصور پیش نہیں کیا جا رہا. مجھے سفر میں لوگ ملتے ہیں, فلاں داڑھی والے نے چونا لگا دیا, فلاں تہجد گزار ہے, پیسے لے کے بھاگ گیا, ٹائم پہ دے نہیں رہا وغیرہ. میں کہتا ہوں یا تو اس فراڈی آدمی نے داڑھی رکھی ہے, فراڈی آدمی بھی داڑھی رکھ سکتا ہے, یا یہ کہ اس نے جو بیانات سنے اس میں صرف نماز روزہ سنا ہے, مالی معاملات نہیں سنے. 2 لوگوں سے نا مجھے بڑی نفرت ہے.
اور میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں خود اس معیار پہ پورا اترتا ہوں, ہو سکتا ہے اس وجہ سے مجھے اپنے آپ سے بھی نفرت ہو. ایک سست, مجھے سست زہر لگتا ہے, میرا دل چاہتا ہے اس کو پکڑ کے ماروں میں. عین ممکن ہے میں بھی سست ہوں, لیکن انسان کو اپنی برائی بری نہیں لگتی, ہمیشہ دوسرے کی برائی بری لگتی ہے. ہو سکتا ہے میں بھی ہوں, آپ سمجھے کہ یار پتہ نہیں مجھ سے آپ کتنے ایکٹیو ہوں گے. دیکھو اپنی گندگی سے نفرت ہوتی ہے انسان کو نہ, دوسرے کی گندگی سے نفرت ہوتی ہے, لیکن نفرت ہونا اس کی علامت ہے, اس کو گندگی بری تو لگتی ہے نا, اپنی اس لیے نہیں لگ رہی کہ وہ اپنی ہے, ورنہ گندگی سے, بہت سے لوگوں تو گندگی سے نفرت ہی نہیں ہے, گٹر میں یوں کر کے ڈبکی لگا کے دوسرے گٹر سے نکل آئیں گے, ان کو نفرت ہی نہیں ہے, تو یہ زیادہ بڑی برائی ہے. تو ہو سکتا ہے میں بھی سست ہوں, لیکن سستی سے نفرت ہونا بہرحال میری ایک پازیٹو چیز ہے یا نہیں ہے. جب نفرت ہوتی ہے تو انسان اپنی اصلاح کی بھی کوشش, دیکھو گندگی سے نفرت ہو تو کوشش تو ہوتی ہے نا گندگی جسم سے دور ہو, باقی سستی کی وجہ سے کوئی نہ نہائے. تو میں کبھی یہ دعویٰ نہیں کرتا میں بہت ایکٹیو ہوں, میں سست نہیں ہوں, لیکن میں یہ دعوے سے کہتا ہوں مجھے سست آدمی کیا لگتا ہے, زہر لگتا ہے, چاہے میرے اندر ہی کیوں نہ ہو. ہمارے نبی نے پناہ مانگی ہے, اللہم انی اعوذ بک من الجبن ومن الکسل, اے اللہ بزدلی سے تیری پناہ مانگتا ہوں, اے اللہ سستی سے تیری پناہ مانگتا ہوں. بزدلی میں بہت ساری چیزیں داخل ہیں, جب سمجھ میں بھی آ گیا 2 شادیاں کرنا ثواب ہے اور عورتوں کی ضرورت ہے, پھر بھی ڈر رہا ہے, کرنے کے بعد ٹانگیں کانپ رہی ہیں, ابے چھوڑ یار, زنا کرنے کے بعد تو کچھ نہیں ہوتا, شادی کرنے کے بعد تیری ٹانگیں کیا کر رہی ہیں. پھر بیوی کو دھمکی دے رہا ہے میں ایکچولی تمہیں چھوڑنا چاہتا ہوں, میں دباؤ میں نہیں آ سکتا. بے اس کو بھی دل چاہتا ہے رکھ کے کیا لگاؤ, آدمی بن, پجامہ کیوں بنا ہوا ہے تو, آدمی اور پجامے کی شکل بھی وہی ہوتی ہے آدمی جیسی, اوپر ایک شرٹ لٹکا دو, نیچے بھائی ایک ٹی شرٹ لٹکا دو, نیچے ایک پجامہ لٹکا دو, بالکل آدمی جیسا لگے گا نہیں لگے گا, لیکن اس میں روح نہیں ہے, اس کے جذبات نہیں ہے. آدمی وہ ہوتا ہے جو پجامہ نہ ہو. جب کر لیے بھائی تو اس کو کیوں لٹکا رہے ہو یار تم, بولو یار اب ایسی کی تیسی, دونوں کے برابر حقوق ہوں گے, جس نے جو اکھاڑنا ہے اکھاڑ لے. یہ کیا کرو, مجھے فون نہیں کیا کرو کانپتی ہوئی ٹانگوں کے ساتھ اور پھر آ جاتے ہیں یہاں پہ میں نے کر لیے, میں بیوہ سے کی ہے, اس کے بچوں کو دیکھیں اس میں کیا برائی ہے, اور میں تو سمجھا رہا ہوں اپنے سالوں کو, دیکھو میں نے کوئی گناہ تو نہیں کیا. میں نے کہا سمجھا کیوں رہا ہے, دھمکی دے, پاگل آدمی, یہ کو سمجھانے کی چیز ہے. سمجھا رہا ہے دیکھیں ایکچولی میں اگر زنا کرتا, ان کو لگ جاتا ہے ہائی اللہ ہوئی اللہ والا ہے, 2 چپٹ پڑیں گے طلاق دے دے گا اس کو, ان کو اسی اسٹائل سے اندازہ ہو جاتا ہے. نہیں یار میرا خیال ہے بات کیسے سمجھائیں یار دوبارہ سے, یہ کیونکہ بہت ہوتا ہے نا اس لیے دوبارہ سے. آپ نے دوسری کر لی, بیوہ سے کی, طلاق یافتہ سے کی, جس کے نیکی ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہو سکتا, سہارا دے دیا, بیان سنے یا اللہ رسول کی تعلیمات پر عمل کرنے کی نیت سے آپ نے کر لی. اب ظاہر ہے ایسا نہیں ہوگا کہ آپ کے سالے مٹھائی کے ڈبے لے کر آئے آپ کے پاس, ٹھیک ہے نا. آپ کی وائف کہے ماشاءاللہ آج مجھے پتا چلا کہ میرا میاں واقعی مرد کا بچہ ہے, ویل ڈن ویل ڈن. لوگ سمجھتے ہیں ایسا ہوگا. سالے کہہ رہے ہوں, سالے مٹھائی کے ڈبے لے کے آ رہے ہوں, سسر صاحب کا فون آئے, خاندانی ہو گیا یار, میری بھی کرا دے اب. ایسا بالکل بھی نہیں ہوتا اور ہونا بھی نہیں چاہیے بھی نہیں نا. کسی کی بہن پہ سوکن آئی ہے, وہ تھوڑی لڈو بانٹے گا یار, اس کو تو تکلیف ہونا ایک نیچرل ہے, طبیعی چیز ہے. باپ کو تکلیف ہونا ایک نیچرل اور طبیعی چیز ہے. تو اس میں طریقہ یہ ہے جب کر لیے, دونوں کے سیم حقوق ہیں, پہلی کو محبت سے ایک دفعہ بتاؤ بیگم میرے دل میں تمہاری کوئی کمی نہیں ہے, اور اپنے عمل سے بھی ثابت کرو کہ تمہاری محبت میں کمی نہیں ہے, صرف زبانی نہیں, اپنے عمل سے. اس کو ٹائم دو, اس کو محبت دو. کتنے لوگ جو مالدار ہیں, اب غریب تو یہ نہیں کر سکتا, غریب تو بیچارہ یہیں سے گھما کے لے آئے گا, جاوید نہاری کھلا کے لے آئے گا. مالداروں کو میں کہتا ہوں یار پہلی بیوی کو دبئی گھما کے لاؤ. ایسا ہوا ہے ایک آدمی نے دوسری شادی کی, بہت تکلیف ہوئی پہلی کو, میں نے کہا اس کو دبئی کے ٹور پہ لے جا بھائی, تو لٹکا کے نہ چھوڑو. اس کو دبئی گھما کے لائے, مختلف ملکوں میں, ٹائم اب اس کو مینج, اس کو زخم اس کو پہنچا ہے نا.
تو جو جائز حق ہے وہ اس کو دیا جائے گا. یہاں تک ٹھیک ہے, یہاں تک دباؤ بھی قبول کرو, یہ اس کا جائز مطالبہ ہے, ٹھیک ہے نا. اس سے آگے بڑھنے کی ضرورت نہیں. آگے کیا ہے, سالے کہتے ہیں چھوڑ دے اس کو ورنہ تیرے کو چھوڑیں گے نہیں ہم. جب یہ اسٹائل ہو نا تو پھر یہ کیا کر رہا ہوتا ہے, دیکھو میں نے کوئی برا تو نہیں کیا نا, دیکھو جائز ہے, دیکھو مفتی طارق مسعود صاحب کا یہ والا کلپ سنو, یہ والا کلپ سنو, اس میں یہ اسی اشکال کا جواب ہے جو تم کر رہے ہو. وہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ پجامہ ہے, یہ آدمی نہیں. اس کے بعد وہ خاندان آپ پہ سر پہ چڑھے گا, دوسری کو چھوڑو, طلاق دو, ورنہ بائیکاٹ, جائیداد سے آگ, اور یہ اور وہ. پھر یہ بے شرم آدمی کیا کرتا ہے, چھوڑ دیتا ہے. اور پھر دوسری نمبر کی بے شرمی پتہ ہے کیا ہوتی ہے, پھر سیکنڈ وائف کے سامنے مظلوم بننے کے لیے کہ دیکھو میں تو نہیں چھوڑنا چاہتا تھا, میں نے تو اسی لیے کی تھی کہ میں رکھوں, لیکن مجھ پہ ایکچولی دباؤ اتنا تھا, اتنا پریشرائز کیا گیا ہے, اور غصے میں نے طلاق دے دی ہے, میرا ارادہ بالکل بھی نہیں تھا. عورت کمزور دل کی ہوتی ہے, وہ بھی رونا شروع کر دیتی ہے, بس کرو, مجھے بہت رونا آ رہا ہے, کائنڈلی مزید مت رونا. واقعی تم کیا ہو, مظلوم ہو, مجھے پتا ہے تمہیں مجھ سے بہت محبت ہے, لیکن واقعی اصل میں تمہاری جو پہلی بیوی ہے نا, اس کا بھائی 2 نمبر ہے, اس کا باپ 2 نمبر ہے. ایک خاتون نے مجھے ایسے ہی فون کیا, میرے شوہر پہ ایکچولی دباؤ اتنا تھا, میں نے کہا اس کو فیور مت دو, عورت کمزور ہے نا, وہ دباؤ وہ آ جاتی ہے باتوں میں, چکنی چپڑی باتوں میں. وہ کہتی ہیں ایسے میرے ہسبینڈ تو نہیں چاہتے تھے, لیکن ایکچولی دباؤ اتنا تھا ان کے اوپر. میں کہتا ہوں الو پہلے چھوڑا ہے تمہیں, اب تمہاری نظروں میں برا بننے کے بجائے کیا بن رہا ہے, اچھا. یہ چاہتا ہے کہ عزت بھی میری اسی طرح رہے اس عورت کی نظر میں جیسے پہلے تھی, کام بھی اپنا پورا کر لیا اور عزت بھی بحال رہے. بھائی کچھ تو ہونا, تو نے کام اپنا پورا کر لیا تو ذلیل تو ہونا اس کی نظروں میں. تو میں ان خواتین سے کہتا ہوں بے وقوف بنا رہا ہے, دباؤ وباؤ کیا, کون دباؤ دے سکتا ہے یار کسی کے اوپر. آپ بولو بھائی ایسی کی تیسی, جو ہونا تھا ہو گیا ہے, آدمی بنو. تو سالے جب فون کرے نا کہ ابے تو نے یہ کیا کر لیا, تو نے یہ, جو بات تمیز کی ہے وہ تمیز سے کرو. یار میں آپ کے غم کو پہچانتا ہوں, ٹھیک ہے, لیکن دیکھو آپ کی سسٹر کو, آپ کی بیٹی کو محبت میں کوئی کمی آئے, کوئی حقوق میں کمی آئے, میرا گریبان پکڑے. یہ بات بالکل معقول, ایک دم سے غصہ نہ ہو, طریقہ بتا رہا ہوں آپ لوگ کو. دوسری شادی کے بعد جو کچھ ہوتا ہے نا, اس سے نمٹنے کا طریقہ بتا رہا ہوں. پھر بھی اگر بدماشی کرتے ہیں, بولو ایسی کی تیسی. کیا بول رہے ہیں, ایسی کی تیسی. وہ کہنا چھوڑ دو اس کو, بولا ایسی کی. اب میں کوئی گالیاں تو نہیں دے سکتا نا ممبر پہ بیٹھ کے,